وعلیکم السلام میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا، میں آپ کا باپ چیتا رہا ہوں اور میں آپ کے بیٹوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26ویں عنی ترمیم کے حوالے سے جو سب سے پہلا نتیجہ آیا ہے وہ جسٹس یحییٰ خان افریدی کی چیف جسٹس کی تعیناتی ہے۔ یہی سب سے مین ایشو تھا حکومت کے لیے، اور حکومت میں جتنی بھی جماعت تھیں، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپل پارٹی اور بھی جتنی جماعتیں تھیں، تو ان کا یہی مین مقصد تھا کہ کسی طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنایا جا سکے۔ تو ان کا جو مین پرپس تھا اس آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ پورا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو ان کے آگے جو ان کے لوازمات ہوں گے، جو بھی آگے ہوں گے، نتائج ہوں گے، وہ بات کی بات ہے، لیکن اس وقت جو سب سے پہلا اور ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے 25 اکتوبر سے پہلے مطلب جس طرح قاضی فائز عیسیٰ جو سابقہ پاکستان کے اور اس وقت یہاں جنہوں نے 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونا ہے، تو ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس ترمیم کا ہونا بہت ضروری تھا۔ تو اس لیے حکومتی جماعتیں بھرپور اس کے لیے کوششیں کر رہی تھیں، اور فضل الرحمان سے جس طرح وہ ملاقاتیں کر رہی تھیں، اور فضل الرحمان جس طرح پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف فضل الرحمان سے، تو یہ پچھلے کچھ دنوں سے آپ سب کو پتہ ہے کس طرح یہ ملاقاتوں کا ایک لمبا ہی سلسلہ نکل پڑا تھا۔ تو بالآخر حکومت نے یہ 26ویں عنی ترمیم کر لی ہے، جس میں جو پہلے تھا کہ جو سب سے مین سینئر جج ہوتا تھا، جس طرح اس وقت جو موجودہ تھی سپریم کورٹ، اس میں جو سینئر جج تھا وہ جسٹس منصور علی شاہ تھا، لیکن حکومت نے اس 26ویں عنی ترمیم کے بعد اس میں ترمیم کرتے ہوئے جو سب سے 3 سینئر ججز ہوں گے، جو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ افریدی تھے، تو اس کو 3 جو مین ہوں گے سینئر، ان میں سے کسی ایک کو بنایا جائے گا۔ تو یہ عنی ترمیم تھی، اور اس کے بعد پہلے تھا جو سب سے سینئر ہوگا وہی، لیکن اب اس کی سیاستدان ہی تعیناتی کریں گے۔ ایک کمیٹی بنے گی سیاستدانوں کی، پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی، جس میں مختلف جماعتوں کے، اپوزیشن کے اور حکومتی جماعتوں کے ممبران ہوں گے، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو چیف جسٹس بنانا ہے اور کس کو نہیں۔ تو اس طرح یہ جو ایک کمیٹی بنی تھی، انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ جسٹس یحییٰ افریدی کو پاکستان کا چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں، جو بنائیں گے، جو بھی انہوں نے سمری بھیجی۔ اب اس کے بعد اس پر دستخط ہوں گے صدر کی طرف سے، تو اس کی تعیناتی ہو جائے گی۔ تو جو تھا پہلے ایک امکانات یہی تھے، یا امکانات تو جو نظر آ رہے تھے وہ یہی تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو نہ بنایا جا سکے، تو بالآخر وہیں حکومت نے اپنا فیصلہ کیا، عنی ترمیم کی، اور اس کے بعد انہوں نے جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان منتخب کیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو سب سے مین اپوزیشن جماعت تھی، اور اکثریت میں ہوتے ہوئے وہ اپوزیشن میں تھی، ان کا جو مین مقصد تھا اور جو مین ان کا پرپس تھا، جو آبجیکٹ تھا، تو وہ تھا کسی طریقے سے یہ ترمیم نامنظور ہو۔ اور اس کی بڑی وجہ، کیونکہ جو بھی اپوزیشن میں جماعت ہوتی ہے اس کا ہر ممکن وہ کوشش کرتی ہے کسی طریقے سے یہ آئینی ترمیم، جو بھی حکومت ترمیم کرتی ہے، جو بھی حکومت آئین قانون بناتی ہے، جو بھی حکومت فیصلے کرتی ہے، تو اس کے خلاف جایا جا سکے، تاکہ عوام میں ایک بیانیہ بنایا جا سکے کہ یہ حکومت غلط کر رہی ہے، چاہے وہ صحیح بھی ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پیچھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو مسلم لیگ نواز کے ایک ممبر نے ایک ٹاک شوز میں لائیو یہ کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن ہم تنقید اس لیے کریں گے کیونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں، ہمارا کام ہی تنقید کرنا ہے۔ تو جب اس طرح کی سوچ ہوگی، اس طرح کے سیاستدان ہوں گے جو کہ اچھے کو اچھا کہنے کی بجائے اس پر تنقید ہی کریں گے، ضروری نہیں کہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سارے جو بھی ہیں پوائنٹ انہوں نے دیے ہیں تو یہ سارے ٹھیک ہیں، ہاں البتہ کچھ ٹھیک ہیں، لیکن کچھ پر ابھی اور بھی نظر ثانی ہونی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ حکومت کی جانب سے اور حکومت کی بھرپور یہی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنایا جا سکے، اس لیے انہوں نے جلد بازی میں یہ سب ترمیم کی، اور اس سے پہلے جو انہوں نے فنڈامنٹل رائٹ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کو فضل الرحمان نے اپنی بھرپور کوشش اور جدوجہد سے اس کو وہاں سے خارج کیا، تو اس طرح جس طرح اس کو کالا قانون قرار دیا گیا اور اس کو کالا سانپ قرار دیا گیا، تو یہ جس طرح مطلب کہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ ماہ سے یا دنوں سے اس پر بھرپور بحث ہو رہی تھی، ہر طرف شوز میں، ٹاک شوز میں، ججز میں، عدالت میں، پارلیمنٹ میں، سبھی لوگوں میں عام بحث یہی تھی
کہ آئینی ترمیم ہوگی نہیں ہوگی، کس طرح ہوگی، اس کا مسودہ کیا ہوگا، اس کے پوائنٹ کیا ہوں گے، اس کے پرپز کیا ہوگا، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو دوسری جانب تحریک انصاف کی جو ابھی تک وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ ایک طرف تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ عمران خان جو ان کا بانی رہنما ہے اس کو باہر کیسے نکالیں۔ مطلب ان کو اگر ایک وہ پوائنٹ دیا جاتا ہے بانی کی طرف سے تو وہ باہر آ کے کچھ اور بات کرتے ہیں، جو کہ ان کے نزدیک جو کہ موجودہ سیاسی حالات ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، جو پہلے ایک سیکھ چکے ہیں، کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس بھی ان کے، تو وہ باتیں وہ جو باہر کرتے ہیں اور جو وہ اندر بانی کی کرتے ہیں وہ ان میں کھلا تضاد ہوتا ہے، وہ ادھر بات کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر بات کچھ اور کرتے ہیں۔ اور یہی ہوا ہے تحریک انصاف کے اس جماعت کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان ایک ضدی شخص ہے، دنیا میں کتنے بھی لیڈر آئے ہیں بڑے بڑے، وہ جب جیل میں جاتے ہیں تو وہ کچھ سمجھتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ موجودہ حالات یا آنے والے حالات میں اس کا کیا مقصد ہوگا یا اس کی کیا سوچ ہوگی یا اس کو سوچ کو آگے لے کر چلے بھی گی کہ نہیں۔ تو یہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ پوری کی پوری جو بھی اختیارات تھے وہ جو موجودہ ہیں برسٹر گوہر اس کو دے دیتے اور اس کو کہتے کہ جو آپ نے فیصلہ کرنا، کیونکہ وہ بہت ہی زیرک انسان ہے، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی مناسب پرسنالٹی ہے، کہ جو بڑا جذباتی نہیں ہے، بڑا جوشیلا نہیں ہے، بڑے بڑے دعوے کرنے والا نہیں ہے، بڑی بات جس طرح گنڈا پور ہو گیا یا مروت ہو گیا، جو اس طرح کا پی ٹی آئی کے دوسرے رہنما ہے وہ اس طرح کی نہیں چھوڑتا جو باقی چھوڑتے ہیں۔ اور لوگوں کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں جو کہ بس ان کا خون گرمائی رکھے، ان کو لمبی لمبی چھڑی رکھے، جھوٹ پروپیگنڈا اور یہ تباہ کاریاں کرتے رہیں، عوام کو وہیں اچھے لگتے ہیں۔ ایک زیرک انسان، ایک زیرک سیاستدان، ایک وکیل، ایک سلجھا ہوا شخص، میچور پرسنالٹی عوام میں وہ اتنی مقبول نہیں ہوتی، جس طرح کے موجودہ جو کہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے گوہر کے ساتھ بھی وہی معاملات ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی نے اس کی سرزنش اس لیے کی تھی کہ آپ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے، دعوے نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، پروپیگنڈے نہیں کرتے اور گالم گلوچ نہیں کرتے۔ تو یہ مطلب خبریں آتی رہتی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہ صحیح تو جو بھی لیک ہوتی رہتی ہیں باتیں، جرنلسٹ نکالتے رہتے ہیں یا ادھر ادھر سے باتیں آتی رہتی ہیں، اس میں واضح ہے کہ بانی بالکل ہی موجودہ جو بھی لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس سے مطمئن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بانی نے جو سوچا تھا کہ میں کوئی سال زیادہ سے زیادہ سال یا ایک دو ماہ، 6 ماہ، سال بعد میں نکل آؤں گا، تو وہ ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور جو اس نے کہا تھا کہ میں سڑکوں پہ آ کے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو وہ جو اس کی سوچ اور اس کے دماغ میں ایک ایسا بھوسا داخل ہو گیا تھا کہ جو بھی شخص بس اقتدار میں آتا ہے اس کو یہی لگتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہی موجودہ حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے جو بھی یہ ترمیم کر رہے ہیں، جو بھی یہ آئینی قانون بنا رہے ہیں، یہ انہی کے گلے میں پڑے گا۔ تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور نہ سیاستدانوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔